الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے، لیکن اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث نہیں ہیں، بلکہ صرف وہ احادیث ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب میں آپ کو وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق قرآن کریم کی تفسیر سے ہے، ایسے ہی وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق عقائد سے ہے، وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق فتن اور ملاحم سے ہے۔ یہاں صرف آپ کو احکام و مسائل سے متعلقہ احادیث ملیں گی، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں شیخ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے 346، 346 اور 347، 347، اور ہم چند دنوں سے جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کتاب الحدود۔ چنانچہ آج کی حدیث میں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اتا رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہو فی المسجد، جب کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یہ آدمی کون تھا؟ بخاری شریف کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کا تعلق اسلم قبیلے سے تھا، اور دیگر احادیث کے ذریعے صراحت ملتی ہے کہ یہ کون تھے؟ ماعز بن مالک الاسلمی۔ فناداہ، اس نے آ کر آپ کو آواز دی، فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی زنیت، بے شک میں نے زنا کیا ہے، مجھ سے بدکاری سرزد ہوئی ہے۔ فاعرض عنہ، تو آپ نے اس سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، آپ نے اس کو توجہ نہیں دی۔ فتنحى تلقاء وجهه، اس نے آپ کے چہرے کی جانب کا رخ کیا، قصد کیا، یعنی کہ آپ نے اس سے منہ پھیرا، دوسری طرف منہ کر لیا تو وہ ادھر آ گیا سامنے۔ فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی زنیت، یقیناً میں نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ فاعرض عنہ، آپ نے اس سے کیا کیا؟ اعراض کیا۔ حتی ثنى ذلك علیہ 4 مرات، آپ نے یہ کام کتنی بار کیا؟ 4 بار، اور 4 بار ہی اس نے یہ کام کیا۔ فلما شہد علی نفسہ 4 شہادات، جب اس نے اپنے اوپر 4 گواہیاں دے ڈالی، اپنے خلاف 4 بار گواہی دے دی کہ میں نے بدکاری کی ہے، تو دعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ابی کا جنون، کیا تجھے جنون ہے، دیوانگی ہے؟ یعنی کہ کہیں ایسا مسئلہ تو نہیں کہ کبھی کبھی دیوانگی کا دورہ پڑتا ہو، پاگل پن کا دورہ پڑتا ہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، فہل احسنت، کیا تیری شادی کی جا چکی ہے؟ قال نعم، جی ہاں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذهبوا به، کہ اس کو لے جاؤ، فرجموہ، اور اس کو سنسار کر دو، ان کے پتھر مار مار کر ختم کر دو۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور ایک بار نہیں بلکہ کئی بار۔
امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، اس کا نمبر ہے 5271، 5271، اور کتاب ہے کتاب الطلاق۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں آپ لوگ کہ صحیح بخاری میں اندرونی طور پہ کتنی کتب ہے؟ 97۔ ان کتابوں میں سے جس کتاب میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں وہ کون سی ہے؟ کتاب الطلاق۔ اور اس کے اوپر باب کیا قائم کیا ہے امام بخاری نے؟ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب الطلاق فی الاغلاق والکرہ والسکران والمجنون وامرہما۔ باب ہے اس طلاق کے بارے میں جو اس موقع پہ دی جائے جب انسان انتہائی غصے کی حالت میں ہو، والکرہ، اور اس طلاق کے بارے میں یہ باب ہے جو اس موقع پہ دی جائے جب انسان پہ زبردستی کی گئی ہو۔ اچھا، زبردستی سے مراد کون سی زبردستی ہے؟ مثال کے طور پہ والد کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ اپنی بیگم کو طلاق دو ورنہ گھر سے نکال دوں گا، تو وہ طلاق دے دے، تو یہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، بہت اچھی طرح واقع ہوگی۔ اس کو زبردستی نہیں کہتے۔ اس نے ایک تھپڑ مارا، اس نے طلاق دے دی، یہ زبردستی کی گئی تھی، اس کو کوئی زبردستی نہیں کہتے۔ زبردستی سے مراد یہ ہے کہ قتل کی دھمکی دی جائے اور اس کو یقین ہو کہ جو دھمکی مجھے دے رہا ہے، میں نے طلاق نہ دی تو مجھے واقعی قتل کر دے گا، یا دھمکی دی گئی ہو تمہاری آنکھ نکال دوں گا، تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارا بازو کاٹ دوں گا، تمہاری ٹانگ کاٹ دوں گا، اس قسم کی دھمکی ہو اور اسے یقین ہو کہ یہ آدمی اپنی دھمکی پہ عمل کر دے گا اگر میں نے طلاق نہ دی تو امام بخاری اس باب میں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ وہ طلاق جو انتہائی غصے میں دی جائے، انتہائی غصے سے مراد مثال کے طور پہ اتنا سخت غصہ ہے، اتنا شدید غصہ ہے کہ لوگوں نے آ کر بتایا کہ بھی تو طلاق دے چکا اپنی بیوی کو، یا بیگم نے کہا کہ تو نے مجھے طلاق دی، وہ کہتا میں نے بالکل نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ کہ غصے کی حالت اتنی بلند تھی کہ اس کو شعور ہی نہیں کہ میں طلاق دے چکا ہوں، ورنہ ہر آدمی غصے کی آدمی طلاق دیتا ہے، خوشی سے کوئی بھی طلاق نہیں دیتا، لیکن یہاں پہ مراد ہے غصے کی اعلیٰ ترین شکل۔ البتہ جو نارمل غصہ ہے اس میں طلاق باقی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک غصہ ہوتا ہے جو اعلیٰ ترین شکل اور نارمل شکل کے بیچ بیچ میں ہے، اس میں اختلاف۔ لیکن جو شدید قسم کا غصہ ہے جس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پہ جس میں وہ جناب برتن توڑ رہا ہے، گھر کے دروازے توڑ رہا ہے اور اس کو یعنی کہ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تو ایسا غصہ جو ہے اس غصے میں طلاق دی جائے تو وہ واقع نہیں ہوتی، یہ صحیح بات ہے۔ باب طلاق کی پھر اغلاق، یعنی کہ دماغ بند ہو چکا، دماغ کام نہیں کر رہا۔ والکرہی، زبردستی کی حالت میں بھی طلاق، اور زبردستی سے کیا مراد ہے یہ بتا چکا ہوں۔ والسکران، اور جو آدمی نشے کی حالت میں ہو اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی۔ شراب پی ہے، شراب پینے کے بعد طلاق دے دی، طلاق باقی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں گے بھئی اس نے شراب پی ہے، غلطی تو اسی کی ہے، آپ اس غلطی کی سزا دیں اسے، شراب پینے کی غلطی کی سزا آپ اسے دیں، لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ والمجنون، اور ایسے جو آدمی مینٹل ہے، چاہے مستقل مینٹل ہے یا جب طلاق دی اس موقع پہ مینٹل تھا۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں 24 گھنٹے کے مینٹل نہیں ہوتے، وہ کبھی مینٹل ہوتے ہیں، کبھی دماغ سے ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس نے طلاق دی اس حالت میں جو دیوانگی والی حالت تھی، جنون والی حالت تھی، تو اس حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ کہنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ دلیل انہوں نے کس چیز کو بنایا ہے؟ اس حدیث کو کہ الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نویٰ، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے، اور ہر آدمی کے لیے اس کے عمل سے وہی کچھ ہے جس کی نیت کی۔ اب جس پہ زبردستی کی گئی ہے، پسٹل رکھا گیا ہے، کیا وہ طلاق دینا چاہتا تھا؟ نہیں، اس کی کوئی نیت نہیں تھی، کوئی قصد نہیں تھا۔ اور ایسے ہی جو نشے کی حالت میں ہے اس کی نیت کا اعتبار ہی نہیں ہے، اس کا تو اس وقت دماغ کام ہی نہیں کر رہا۔ اور یہی صورتحال ہے کس کی؟
مینٹل کی. تو امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی ہے. یہاں پہ اس آدمی نے 4 بار اعتراف کیا کس چیز کا؟ زنا کا. اور آپ پوچھ رہے ہیں، اس سے بھی پوچھا، لوگوں سے بھی پوچھا کہ کہیں یہ دیوانہ تو نہیں، مینٹل تو نہیں، اس میں تھوڑا بہت جنون تو نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ مجنون ہوتا تو اس کے اقرار کا اعتبار نہیں تھا. مینٹل چاہے کہتا رہے کہ میں نے بدکاری کی ہے، اس کو سزا نہیں ملے گی. اور یہیں سے ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنا، قرآن کی گستاخی کرنا، اللہ کی گستاخی کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہ معاملہ کورٹ میں جانے دیں، جج پڑتال کرے گا اس معاملے کی حقیقت کا کہ واقعی اس نے یہ الفاظ کہے تھے یا اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا. جج پڑتال کرے گا کہ جس کے اوپر الزام لگا ہے وہ کہیں مینٹل تو نہیں، یا کہیں اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی تھی. یہ سب امور ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور اس بار نمبر ہے 6815، 6815. اور اس بار کتاب ہے کتاب الحدود. صحیح بخاری کی اندرونی کتاب کون سی؟ کتاب الحدود. اور باب اس کے اوپر قائم کیا امام بخاری نے، باب لا یرجم المجنون والمجنونۃ. مینٹل مرد کو اور مینٹل عورت کو سنسار نہیں کیا جائے گا. ان کی وہ بدکاری کر بھی لے تو ان کو سنسار نہیں کیا جائے گا. اور پھر امام بخاری یہ باب قائم کرنے کے فوراً بعد بطور معلق یہ روایت لے کر آتے ہیں کہ امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ہمارے دوسرے خلیفہ راشد سے، وہ کون ہے؟ عمر فاروق. اما علمت ان القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. جناب عمر فاروق کے زمانے میں ایک مینٹل عورت کو لایا گیا جس نے بدکاری کی تھی. جناب عمر فاروق نے حکم دیا کیا؟ تو سنسار کیا جائے. تو جناب علی نے عمر فاروق سے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مینٹل سے قلم اٹھا لیا گیا ہے اور یہ قلم اس سے اٹھا رہے گا جب تک کہ اس کی عقل واپس نہیں آ جاتی. جب تو قلم اٹھا لیا گیا ہے یعنی کہ اس سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی، اس کے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے ان کی وجہ سے اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. اور اسی طرح قلم اٹھا لیا گیا بچے سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. تو اب جو ہم بات کر رہے تھے گستاخی کی، تو وہاں یہ بھی چیک کرے گا جج کہ جس پہ تہمت لگی وہ بالغ ہے یا نہیں ہے. اور ایسی معنی نائمتا استيقظ، سویا ہوا شخص جو ہے اس سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. تو جناب علی کے اس بات کو عمر فاروق نے قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا. انہوں نے پھر اس عورت کو چھوڑ دیا تھا. اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام کا آپس میں تعلق کیسا ہے. اگر جناب علی عمر فاروق سے ناراض رہنے والے ہوتے تو کسی آدمی کو بھیجتے بھئی ان کو جا کے حدیث بتا دو، خود بتانے کی ضرورت. لیکن یہاں پہ خود بتا رہے ہیں. بڑا پیارا تعلق تھا صحابہ کرام کا آپس میں. وہ صورتحال نہیں تھی جو آج رافضی پیش کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جب جناب عمر فاروق کو خنجر لگے ہیں اور پھر وہ فوت بھی ہو گئے ہیں، ابھی ان کی میت کہاں پڑی ہوئی ہے؟ چارپائی پہ. تو اس موقع پہ کیا الفاظ کہے تھے عبداللہ ابن امیر المومنین جناب علی نے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے پیچھے کھڑے ہو کے وہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ آپ نے میرے بعد اب کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کو دیکھ کر میں یہ دعا کروں کہ یا اللہ میرے اعمال اس جیسے کر دے. جناب عمر فاروق کے اعمال پہ جناب علی ناراض ہے کہ مطمئن ہے؟ اتنے مطمئن ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی آدمی ایسا نہیں رہا جس کو دیکھ کر میں کہوں کہ یا اللہ میرے اعمال بھی اس جیسے کر دے. یہ تو حد ہے آپس کے پیار و محبت کی.
اور ان کی حکومت پہ مکمل مطمئن ہے، ان کی خلافت پہ مکمل مطمئن ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام اکثر کہتے تھے کہ فلاں جگہ پہ میں گیا، ابو بکر اور عمر گئے، فلاں جگہ سے میں آیا، ابو بکر اور عمر آئے، فلاں جگہ میں پہنچا، ابو بکر اور عمر پہنچے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس باب سے ثابت ہوا کہ مینٹل شخص جو ہے وہ اگر بدکاری کر بھی لے تو اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا، اور ایسے ہی مینٹل لڑکی، اور جو لڑکی مینٹل ہو سکتا ہے کوئی نوجوان اس کا غلط استعمال کرے، یہ نہیں ہوگا کہ نوجوان کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی سزا دیں، ہاں نوجوان کو سزا دی جائے گی۔ امام بخاری اس حدیث کو تیسری بار لے کر آئے، اور اب اس کا نمبر ہے 6825، 6825، اور یہ بھی ہے کتاب الحدود۔ باب کیا ہے؟ باب سؤال الامام المقرہ حل احسنتا، اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں حل احسنتا، یعنی کہ حکمران، قاضی، جج زنا کا اعتراف کرنے والے سے یہ سوال کرے گا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ یعنی کہ اس کو پڑتال کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، کیا ہونے لگا ہے؟ قتل ہونے لگا، اور قتل بھی شدید قسم کا، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ تلوار لگی اور کام ختم ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1691، 1691۔ اب اس حدیث کے بارے میں، اسی آدمی کے بارے میں ایک دوسری حدیث ہے جس کے نمبر میں بتا چکا ہوں پہلے ہی، 347 عمدۃ الاحکام میں، 347 347۔ اس میں یہ ہے کہ قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں، ابن شہاب کون ہے؟ امام زہری، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری، بہت بڑے تابعی، بہت بڑے محدث۔ وہ کہتے ہیں فاخبرنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، کہ مجھے بتایا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے۔ یہ کون ہے؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، مشہور و معروف صحابی عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے، اور ان کی بڑی شہرت کیا ہے ابو سلمہ کی؟ مدینہ میں تابعین کے زمانے میں جو بڑے 7 علماء تھے، فقہا تھے، جنہیں کیا کہتے ہیں؟ فقہائے سبع۔ کیا کہتے ہیں؟ فقہائے سبع۔ ان میں سے ایک یہ تھے، کون؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف۔ ان کے 6 جو ہیں ان میں سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 7ویں کے بارے میں اختلاف ہے کہ 7ویں نمبر پہ کون ہے، تو ایک قول کے مطابق یہ ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف۔ تو ابن شہاب زہری کہتے ہیں مجھے انہوں نے بتایا انہ سمع جابر بن عبد اللہ، کہ ابو سلمہ نے جابر بن عبداللہ، مشہور و معروف صحابی ہیں، ان سے سنا یقول، وہ کہہ رہے تھے کنت فی من رجمہ، میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس کو سنسار کیا۔ کس کو؟ معاذ بن مالک اسلمی کو۔ فرجمناہ بالمصلی، ہم نے ان کو سنسار کیا مصلی میں۔ مصلی کس کو کہتے ہیں؟ عیدگاہ۔ اس کو کہتے ہیں عیدگاہ کو کہہ لیں آپ، جہاں پہ آپ عید پڑھاتے تھے، جنازہ پڑھاتے تھے، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، لیکن مسجد سے ہٹ کے۔ فلما ازلقت الحجارۃ، جب ان کو پتھر لگے، جب پتھروں نے ان کو تکلیف پہنچائی، ہر آباد وہ باغ کھڑے ہو گئے۔ کون؟ ماعز۔ فادرکناہ بالحرہ، تو ہم نے ان کو پایا حرہ میں، پتھریلی زمین میں، وہاں پہ ہم ان کے پاس پہنچ گئے۔ فرجمناہ، تو ہم نے پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دیا، سنسار کر دیا۔ الرجل، یہ عمدۃ الاحکام کے مؤلف کہتے ہیں یہ آدمی جو ہے ان کا نام ہے معاذ بن مالک، وروا قصتہ، اور ان کا یہ واقعہ روایت کیا ہے کئی صحابہ کرام نے، جابر بن سمرہ نے، عبداللہ بن عباس نے، ابو سعید خدری نے، بریدہ بن حصیب الاسلمی نے۔ اتنے صحابہ کرام نے ان کے واقعے کو روایت کیا، نقل کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ ایمان کی کیا کیفیت تھی ماعز بن مالک کے ہاں، ان کا ایمان کیسا تھا؟ جی بہت ہی اونچا، بہت ہی اعلیٰ یہ ایمان تھا جو ان کو بار بار لے کر آ رہا تھا۔ یہ گناہ کی ٹینشن تھی جو ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ یہ گناہ سے پاک ہونے کا احساس تھا جس نے ان کو مجبور کیا، حتیٰ کہ ان کو پھر سنسار کیا گیا۔ پتھر تو لگے، تکلیف تو بہت ہوئی ہوگی، لیکن اللہ کے عذاب سے بچ گئے، جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گئے، جنت میں جانے والے بن گئے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل ثابت ہوتے ہیں؟ نمبر 1، یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ زنا جیسے اقرار کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی گواہی کے ساتھ بھی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کہ کسی نے زنا کیا یا نہیں کیا، ایک تو یہ ہے کہ 4 گواہ مل جائیں، ہمیں 4 مرد گواہ ملیں اور سنی سنائی بات نہ کریں، یہ بتائیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے اور باقاعدہ بدکاری ہو رہی تھی، ابتدائی حالت نہیں تھی، تو پھر اس آدمی کو کیا کیا جائے گا؟ سنسار کیا جائے گا۔ اور شرط یہ بھی ہے کہ گواہی دینے والے خود کیسے ہوں؟ عادل ہوں، نماز روزہ کرنے والے ہوں، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے ہوں۔ جو خود نماز روزہ نہیں کرتا، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، سود لیتا ہے، یا کسی کو اس نے قتل کیا ہوا ہے، اس قسم کی لوگوں کی گواہی کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ 4 گواہ عادل، ورنہ پھر کیا ہوں؟ اقرار، وہ خود اقرار کرے، اعتراف کرے کہ میں نے کیا کیا، یہ گناہ کیا، میں نے زنا کیا۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مینٹل شخص کے اقرار کا، اعتراف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے اقرار کی بنیاد پہ اس پہ حد قائم نہیں کی جائے گی، کیونکہ حد قائم کرنے کی شرط کیا ہے؟ کہ انسان مکلف ہو شریعت کا، اور جو مینٹل ہے وہ شریعت کا مکلف اور پابند نہیں ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ تو مینٹل کہے میں نے چوری کی ہے، کیا اس کا ہاتھ کاٹیں گے؟ نہیں کاٹیں گے۔ مینٹل کہتا ہے میں نے بدکاری کی ہے اور شادی اس کی نہیں ہوئی تھی، کیا اس کو 100 کوڑے ماریں گے؟ بالکل نہیں ماریں گے۔ نمبر 3، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جج پہ اور مفتی صاحب پہ واجب ہے کہ وہ شریعت کے احکام میں خوب پڑتال کرے، خوب تحقیق کرے، اور ان چیزوں کے بارے میں تفصیلی طور پہ استفسار کرے جن کے بارے میں سوال کرنا ضروری ہے، جن امور کی وجہ سے مسئلے کا حکم تبدیل ہو سکتا ہے، ان امور میں خوب خوب سوال کرے، پڑتال کرے، تفتیش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شرماتا رہے اور دوسرے کی جان چلی جائے۔ جج صاحب کہیں جی بس مجھے شرم آئی تھی کہ میں پوچھوں زنا کیسے کیا تھا، کیا کیا تھا، اس بیچارے کی جان جانے والی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ غریب آدمی، وہ تو عالم دین نہیں ہے، اس نے کسی عورت کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینا گناہ ہے، لیکن اس کے اوپر سزا یہ نہیں دی جائے گی کہ آپ اس کی جان ہی نکال دیں۔ اور جج صاحب کہیں لو جی ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہا ہے، وہ خود کہہ رہے جی میں نے زنا کیا، بس کہانی ختم۔ نہیں نہیں نہیں، وہ تو نادان ہے۔ جج کا کام اسے پوچھے زنا کیسے کیا تھا، کیا مطلب ہے تمہارے زنا سے، پوری تفتیش کی جائے گی، پڑتال کی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا لوگوں کے سامنے ایسی پڑتال کرنا، یہ فضول باتیں۔ یہاں ایک آدمی کا ہاتھ کٹنے لگا ہے، یہاں پہ ایک آدمی کو کوڑے لگنے لگے ہیں 100، یہاں پہ ایک آدمی کو پتھر مار مار کے ہلاک کرنے لگے ہیں، تو اس لیے معاملے کی اچھی طرح پڑتال کریں، تفتیش کریں، کہیں وہ مینٹل تو نہیں، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، کہیں وہ اس چیز کو زنا تو نہیں سمجھا جو زنا نہیں ہے۔ اور جو چوری کا اعتراف کر رہا ہے اسے پوچھیں کیا چوری کی، ہو سکتا ہے اس نے 100 روپے چوری کیے ہوں، اور 100 روپے کے اوپر ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا، اس کی سزا اور بنتی ہے۔ اور ان باتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی ممالک میں جج کون ہونے چاہیے؟ علماء، علماء قرآن و حدیث کو جاننے والے، انگریزی لا کو جاننے والے یہ حق نہیں رکھتے کہ ان کو جج بنایا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، معاشرے میں یہ رواج چل پڑا ہے، لیکن شریعت کی نگاہوں میں ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کو بٹھا دیا گیا ہے، ہم ان کا فیصلہ مانیں گے۔
ہم ان کا فیصلہ مانیں گے. ہم بغاوت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، نہ ہی ہمیں بغاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن بہرحال یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایسا شخص جج کی کرسی پہ بیٹھے جو قرآن و حدیث کو نہیں جانتا، جسے اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا. چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ وہ زنا کرنے والا جس کی کبھی شادی ہوئی تھی، اس کی سزا کیا ہے، اس کی حد کیا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے ختم کیا جائے. لیکن اس کے لیے گڑھا نہیں کھودا جائے گا. عورت ہوگی تو اس کے لیے گڑھا کھودا جائے گا، مرد کے لیے گڑھا نہیں کھودا جائے گا. پانچویں نمبر پہ یہاں گڑھا نہیں تھا اس لیے وہ بھاگ کھڑے ہوئے نا، گڑھا ہوتا تو وہ بھاگتے نہیں. پانچویں نمبر پہ حد قائم کرنے میں یہ شرط نہیں ہے کہ ملک کا حکمران خود موجود ہو یا اس کا نائب موجود ہو، بلکہ وہ کسی کی بھی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک موجود ہو تاکہ ان کی نگرانی میں شریعت کی تعلیمات کے مطابق حد قائم کی جائے. چھٹے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ وہ مقام، وہ میدان جہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے، جہاں نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پہ نماز عید پڑھی جاتی ہے، اور ایسی مقام کو کیا کہتے ہیں؟ مصلی. تو وہاں پہ حد قائم کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ساتویں نمبر پہ اس حدیث کے تعلق سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ حد اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے جس گناہ کی وجہ سے حد قائم کی گئی ہے. چوری کی وجہ سے چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو یہ ہاتھ کٹ جانا اس کے اس چوری کا کیا بن جائے گا؟ کفارہ بن جائے گا. اور اس بات پہ اجماع ہے، اور اس کی صراحت بھی بخاری شریف کی حدیث میں آئی ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فمن فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارہ، کہ اگر کسی نے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کیا جن کا تذکرہ پہلے آپ نے کیا، چوری، بدکاری وغیرہ، فرمایا ان گناہوں میں سے جس نے کوئی گناہ کیا اور اس کو سزا دنیا میں مل گئی تو یہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا. آٹھویں نمبر پہ گناہ کرنے والے کا گناہ سچی توبہ سے بھی ساقط ہو جاتا ہے، اور اس پہ علماء کرام کا کیا ہے؟ اجماع ہے. ان کہ اگر کسی نے بدکاری کی ہے اور وہ اللہ سے سچی توبہ کر لے، حقیقی توبہ کر لے، اور لوگوں کے سامنے اس بات کو نہ آنے دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کرنے والے ہیں. نویں نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے اعراض کیوں کیا جو بدکاری کا اعتراف اور اقرار کر رہا تھا؟ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو موقع دینا چاہتے تھے کہ وہ واپس چلا جائے. ممکن ہے وہ اس چیز کو حد کی سزا حد کا گناہ سمجھ رہا ہو جو حد کا گناہ نہیں ہے. ان کی وہی بات جو پہلے میں نے عرض کی تھی، ہو سکتا ہے وہ گناہ کی ابتدائی شکل کو زنا سمجھ رہا ہو، آپ نے اس کو موقع دیا کہ واپس لوٹ جائے، لیکن واپس نہیں کیا. 10ویں نمبر پہ یہ حدیث بہت بڑی شان بیان کر رہی ہے، فضیلت بیان کر رہی ہے کس کی؟ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اس سے پتہ چلتا ہے ان کا ایمان کتنا بلند و بالا تھا کہ اس گناہ کے بعد ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، چین نہیں مل رہا تھا، سکون نہیں مل رہا تھا. وہ چاہتے تھے گناہ کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں. اس حدیث کے تعلق سے ایک مسئلے میں اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ کیا حد اسی پہ قائم کی جائے گی جو کم از کم 4 بار اعتراف کرے گناہ کا، زنا کا، یا اس پہ بھی قائم کر دی جائے گی جو ایک بار اعتراف کر لے؟ تو امام احمد اور جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ کم از کم 4 بار اعتراف کرے گا تب حد قائم کی جائے گی. یہ موقف کس کا ہے؟ امام احمد کا، اور حنفی علماء کرام کا، اور جمہور علماء کرام.
اور دلیل یہی حدیث ہے جو بھی ہم نے پڑھی۔ دوسرا موقف ہے امام مالک کا، امام شافعی کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار اعتراف کافی ہے، اور انہوں نے دلیل بنایا ہے اس حدیث کو جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انیس سے کہا تھا، انیس تم صبح اس آدمی کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے تو اس کو سنسار کر دو۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بار اعتراف کرنے کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ پہلا قول ہی راجح ہوگا۔ جان نکالنی ہے، پتھر مارنے ہیں آپ کسی کو، اس کو 4 بار اعتراف کرنے دیں، تاکہ 4 بار اعتراف کرنا 4 گواہیوں کے برابر ہو جائے۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا، تو یہاں پہ تذکرہ نہیں آیا، لیکن ہماری حدیث میں تذکرہ آ گیا، تو اس دوسری حدیث کو اس پہلی حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ ممکن ہے کہ آپ نے اس سے کہا ہو کہ 4 بار اعتراف کرے تو سنسار کرنا، لیکن راوی نے اس تفصیل کا حدیث میں تذکرہ نہ کیا ہو۔ ہاں، اگر دونوں حدیثوں میں تذکرہ نہ آتا تو ہم کہتے ایک بار کافی ہے، لیکن ایک حدیث میں تذکرہ آ گیا تو اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھا جائے گا جس میں 4 بار کے اقرار اور اعتراف کا تذکرہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 348 کی طرف، 348۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال، اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ ان الیہود جاءوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فذکروا له ان امرأۃ منهم ورجلا زنیا، تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ ان میں سے ایک آدمی نے، کن میں سے؟ یہودیوں میں سے ایک آدمی نے اور ایک ان میں سے ایک عورت نے اور ایک مرد نے زنا کیا کیا ہے؟ زنا کیا، بدکاری کی ہے۔ قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، تم تورات میں کیا پاتے ہو سنسار کرنے کے معاملے میں؟ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں یہاں پہ کچھ تفصیل آئی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ کیف تفعلون بمن زنا منکم، جو تم میں سے زنا کرے، بدکاری کرے، تم اس کے ساتھ کیا شروع کرتے ہو؟ قالوا نحممہما ونضربہما، ہم ان کا منہ کالا کرتے ہیں اور ان کی پٹائی کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا تھا کہ تورات میں تم کیا پاتے ہو اس معاملے میں، یہ تو تھا جو تم کرتے ہو، لیکن تورات میں کیا لکھا ہوا یہ بتاؤ۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، نفضحهم ویجلدون، ہم ان کو رسوا کرتے ہیں اور ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں بس۔ قال عبداللہ بن سلام، وہاں پہ تشریف فرما تھے کون؟ عبداللہ بن سلام، اور یہ کون ہے؟ یہودیوں کے علماء میں سے بڑے عالم دین جو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا، کذب تم جھوٹ بول رہے ہو، ان فیہا آیت الرجم، یقیناً تورات میں سنسار کر دینے والی آیت موجود ہے۔ وہ آیت موجود ہے جس میں حکم آیا ہے کہ بدکاری کرنے والے کو کیا کرو؟ سنسار کر۔ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ، چنانچہ وہ لوگ تورات لے کر آئے، فَنَشَرُوهَا، انہوں نے تورات کو کھولا، فَوَضَعَتُمْ يَدَهُ عَلَىٰ آیَةِ الرَّجْمِ، تو ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ سنسار کر دینے کے حکم والی آیت پہ رکھ دیا، یعنی کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دائیں بائیں کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں جی یہاں پہ تو یہ آیا، یہاں پہ تو یہ آیا۔ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهُ مَا بَعْدَهَا، چنانچہ اس نے وہ آیت پڑھی جو اس آیت سے پہلے تھی اور وہ آیت پڑھی جو اس آیت کے بعد تھی۔ فقال له عبداللہ بن سلام، تو اس سے عبداللہ بن سلام نے کہا، ارفع یدک، ذرا اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ فرفع یدہ، تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فَإِذَا فِيهَا آیَةُ الرَّجْمِ، تو وہاں آیت رجم موجود تھی۔ زنا کرنے والے کو سنسار کر دینے کا حکم ہے، یہ والی آیت وجود تھی، اذا خلاف توقع۔ فقال، تو اس آدمی نے اب کہا، صدق یا محمد، اے محمد یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ کون؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم۔
فامر بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجما، تو ان دونوں کے بارے میں حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرجما، چنانچہ ان دونوں کو کیا کر دیا گیا؟ سنسار کر دیا گیا۔ کہاں سنسار کیا گیا؟ یہ تفصیل اس روایت میں موجود نہیں ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن بخاری کی دوسری روایت میں موجود ہے، قریبا من حیث موضع الجنائز عند المسجد، ان دونوں کو سنسار کیا گیا مسجد کے قریب، اس جگہ جہاں جنازے رکھے جاتے تھے۔ قال عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، فرأیت الرجل یجنو علی المرأة یقیہا الحجارۃ، میں نے اس آدمی کو دیکھا، کس آدمی کو؟ زنا کرنے والے آدمی کو، وہ عورت پہ جھک رہا تھا، کیوں؟ اسے پتھروں سے بچانا چاہ رہا۔ اس حدیث کو روایت کیا کس نے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ پہلے نمبر پہ جہاں پہ اس کو روایت کیا وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1329، 1329، اور صحیح بخاری کی اندرونی کتاب ہے کتاب الجنائز، باب الصلاۃ علی الجنائز بالمصلی والمسجد، باب ہے نماز جنازہ پڑھنے کے معاملے میں، کہ نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے گی؟ بالمصلی، مسجد سے باہر کسی میدان میں، عید گاہ میں، جنازہ گاہ میں، والمسجد، امام بخاری کہتے ہیں مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، بال پڑھنے کے بارے میں تو حدیث واضح ہے، لیکن یہاں پہ امام بخاری نے کہہ دیا مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے حنفی علماء اکرام کا کیا موقف ہے؟ مسجد میں بالکل نہیں پڑھ سکتے، کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ میت پلید ہوتی ہے، اور پلید شے کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فتویٰ بھی غلط اور دلیل اس سے بھی زیادہ غلط، یعنی کہ اچھے بھلے مومن کو کیا بنا دیا ہے؟ پلید۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس کا مقام، کتنی بڑی جرت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فوت ہونے کے بعد بوسہ دیا تھا۔ کیا نعوذ باللہ آپ نے پلید شخص کو دیا تھا بوسہ؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی کے تو فرمان ہے، ان المؤمن لا ینجس، مومن پلید نہیں ہوتا، زندہ ہو یعنی کہ تب بھی، اور اس کا مطلب ہے کہ مردہ ہو تب بھی، مومن پلید نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اس کے جسم پہ کوئی پلید شے کبھی لگی ہو، کبھی پیشاب کہیں پہ لگ گیا ہے، تو وہ اتنی جگہ پیشاب لگنے کی وجہ سے فی الحال پلید ہے، آپ اس کو دھوئیں گے تو پاک ہے۔ لیکن یہ پورا مومن پلید ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ حالت جنابت میں بھی مومن پلید نہیں ہوتا، کیونکہ جو الفاظ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ مومن پلید نہیں ہوتا، یہ اللہ کے نبی نے کب کہے تھے جانتے ہیں؟ آپ نے کہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ کب؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا جبکہ میں نے ابھی غسل نہیں کیا تھا، غسل واجب تھا، جنابت کی حالت تھی لیکن غسل میں نے کیا نہیں تھا، راستے میں اللہ کے نبی مل گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے آپ سے مسافہ کرنا پڑ گیا، یعنی کہ چونکہ جنابت کی حالت میں تھا، دل نہیں مان رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو ہی اللہ کے نبی علیہ السلام مصروف ہوئے، میں کسک گیا وہاں سے، غسل کیا، واپس آیا، اللہ کے نبی کہنے لگے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے اوپر غسل واجب تھا، تو میں طہارت کی حالت میں نہیں تھا، پاک نہیں تھا، تو میں نے غسل کیا تو واپس آیا۔ فرمایا ان المؤمن لا ينجس، مومن پلید نہیں ہوتا۔ جنابت کی حالت میں بھی آپ کہہ رہے ہیں مومن پلید نہیں ہوتا، اور آپ لوگوں نے مردے کو پلید قرار دے دیا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس میت کو آپ بوسہ دے سکتے ہیں، اور دیا تھا بوسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کس کو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ پھر ہمارے پاس ایسی حدیث ہیں جن میں صراحت ہے کہ مسجد میں جنازہ ادا کرنا بالکل جائز ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 973، 973، جب فوت ہوئے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سیدہ عائشہ نے کہا، امہات المومنین نے کہا ان کا جنازہ مسجد میں لے کر آؤ تاکہ ہم بھی ادا کر سکیں۔ چنانچہ ان کا جنازہ کہاں لایا گیا؟ مسجد میں۔ اب وہاں پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کر ڈالا کہ ان کا جنازہ مسجد میں، رات پہلے ہو چکا ہے۔ سیدہ عائشہ نے کیا کہا تھا؟ کہا لوگ کتنی جلدی اعتراض شروع کر دیتے ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیضا کے بیٹے سہیل کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی؟ کون سی حدیث ہے؟ مسلم شریف کی۔ اور پھر ابن ابی شیبہ وغیرہ کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ عمر فاروق نے مسجد میں پڑھائی تھی، اور پھر جناب عمر فاروق کی نماز جنازہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں پڑھائی تھی۔ اب کیا ہوا جی؟ ہم تو الحمدللہ حدیث کو بھی ماننے والے ہیں، بزرگوں کو بھی ماننے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو بھی ہم نے مان لیا، عمر فاروق کو بھی مان لیا، صہیب رومی کو بھی مان لیا، سیدہ عائشہ کو بھی مان لیا۔ البتہ ابو داؤد شریف ایک حدیث آتی ہے کہ جو مسجد میں جنازہ ادا کرے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس روایت میں کچھ اختلاف آ رہا ہے کہ کیا اس میں یہ آیا ہے کہ فلا شیء لہ یا فلا شیء علیہ؟ فلا شیء لہ یعنی کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی کہ جو ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرے کئی نسخوں میں فلا شیء علیہ، کیا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ۔ اور ویسے بھی اس کے مقابلے میں یہ روایات ہیں مسلم شریف کی، اور یہ کہ صحابہ کرام نے مل کے جنازہ پڑھا ہے کس کا؟ ابو بکر صدیق کا مسجد میں، صحابہ کرام نے مل کے جنازہ پڑھا، عمر فاروق کا کہاں؟ مسجد میں۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور اس بار اس کا نمبر ہے 6819، 6819، اور کتاب ہے کتاب الحدود۔ اور یہاں سے امام بخاری نے مسئلہ یہ نکالا ہے کہ الرجم فی البلاطی، کہ سنسار کرنا اس جگہ جہاں چھوٹی موٹی کنکریاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، تو یعنی کہ اس جگہ سنسار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 6841، 6841، اور اس دفعہ ہے کتاب التفسیر۔ صحیح بخاری کے اندر کیا آتی ہے؟ کتاب التفسیر، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر احادیث کے ذریعے۔ اور وہاں پہ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب قولہ تعالی قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تم تورات لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کی تفسیر کی ہے امام بخاری نے اس حدیث کے ذریعے، کیونکہ یہاں پہ عبداللہ بن سلام نے کہا تھا تم تورات لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ جس نے اپنا ہاتھ سنسار کر دینے والی عید کے اوپر رکھا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ۔ وہ یہودی کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن سوریہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یہ پتا چلا کہ ذمی اگر زنا کرے تو اس کی سزا بھی مسلمانوں والی ہے، یعنی کہ اگر اسلامی ملک میں کوئی یہودی رہتا ہے، کوئی عیسائی رہتا ہے اور وہ زنا کرتا ہے تو اس کو بھی یہی سزا دی جائے گی، کیا کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر کموارہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ نمبر 2، اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ جو آتا ہے کہ سنسار اس کو کیا جائے گا جو محسن ہو یا محسن ہو، جس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شادی شدہ ہو، تو اس میں یہ شرط داخل نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو، جیسے کہ یہ مسلمان نہیں تھے نا۔ اور یہی موقف ہے امام شافعی کا، اور یہی موقف ہے امام احمد کا۔ چنانچہ اگر کافر نکاح ہو جانے کے بعد بدکاری کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی مسلمانوں والے احکام لاگو ہوں گے اگر وہ کیس ہمارے پاس لے کر آتے ہیں تو۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا
کہ ہماری شریعت گزشتہ شریعتوں کے اوپر نگران ہے اور ان باتوں کو کینسل کر دینے والی ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکرائیں۔ یہاں پہ پھر نبی علیہ السلام نے ان سے طلاق کا حکم کیوں پوچھا؟ اگر ہماری شریعت نے ان کی کتاب کو کینسل کر دیا ہے تو آپ نے اس لیے پوچھا تھا تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ قرآن کا حکم تو مالی طلاق کا حکم ہی ہے، مالی اپنی کتاب میں بھی یہی حکم ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ شادی شدہ جب بدکاری کرے تو اس کی حد اور اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے۔ پانچویں نمبر پہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب میں کئی تبدیلیاں کر رکھی تھیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اور اپنے اغراض کے پیچھے چلتے ہوئے اور مال لیتے ہوئے انہوں نے تورات میں کئی تبدیلیاں کر رکھی تھیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کافر جو ہیں وہ فرعی احکام کے بھی مخاطب ہیں اور اس پہ ان کو سزا ملے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ سوال گویا کہ یہ ہوا، ایک آدمی نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تو کیا اس کو روز قیامت نماز نہ پڑھنے پہ بھی سزا ملے گی؟ کیا اس کو روز قیامت حج نہ کرنے پہ بھی سزا ملے گی؟ کیا اس کو روز قیامت روزے نہ رکھنے پہ بھی سزا ملے گی؟ کیا اس کو روز قیامت شراب پینے پہ بھی سزا ملے گی؟ کیا اس کو بدکاری کرنے پہ بھی سزا ملے گی؟ جواب یہ کہ بالکل، اسے مسلمان نہ ہونے کی بھی سزا ملے گی اور شریعت کے ان احکام کی خلاف ورزی کی بھی سزا ملے گی۔ دلیل یہی حدیث ہے۔ اسی لیے تو آپ نے یہودی مرد اور یہودی عورت کو کیا کیا؟ سنسار کیا، سنسار کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اور اگر وہ شریعت کے ان احکام کے مکلف پابند نہیں ہیں تو پھر آپ نے ان کو سزا کیوں دی؟ اور ویسے بھی قرآن کریم میں آتا ہے قالوا لم نکن من المصلین، کہ روز قیامت جہنمیوں سے جنتی لوگ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا، تمہارے جرائم کیا تھے؟ سب سے پہلے ہم کیا بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ سارے کون سے احکام ہیں؟ فرعی احکام۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم اسلام کے خلاف گفتگو کرنے والوں کے ساتھ مل کے گفتگو کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہمارا آخرت پہ ایمان نہیں تھا۔ تو آخری جملے نے بتا دیا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، لیکن وہ جہنم میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنم میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اور اس لیے کہ ہمارا آخرت پہ ایمان نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ ایمان لانے کا بھی مکلف ہے، شریعت کا اس کے مطالبہ ایمان لائے، کلمہ پڑھے، توحید کو اپنائے، اور شریعت کا یہ بھی مطالبہ کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے۔ تو اس سے سوال ہوگا زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے بارے میں، اس سے سوال ہوگا نمازیں نہ پڑھنے کے معاملے میں، اس سے سوال ہوگا رمضان کے روزے نہ رکھنے کے معاملے میں، اس سے سوال ہوگا حج نہ کرنے کے معاملے میں، اگر وہ مالی لحاظ سے حج کرنے کی طاقت رکھتا تھا تب۔ لیکن اگر یہ کافر حالت کفر میں نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا ملے گی، پڑھے تو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہوگی۔ تو شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ نماز پڑھو لیکن اس سے پہلے کلمہ بھی پڑھو۔ اور اس کی مثال پہلے بھی میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسلمان ہے وہ وضو کے بغیر نماز پڑھے تو ہم کہیں گے نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ اب ہم سے کہے عجیب تم لوگ، میں نماز پڑھتا ہوں تو کہتے ہوتی نہیں ہے، اور نہ پڑھو تو کہے گے سزا ملتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہمارا کہنا یہ ہے کہ وضو بھی کرو اور نماز بھی، دونوں کام۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو شریعت کی احکام اپنے اپنے ممالک میں لاگو کرنے کی، نافذ کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی ان احکام سے محبت رکھنے کی توفیق دے اور یہ خواہش رکھنے کی توفیق دے کہ یہ احکام ہمارے ملک میں لاگو ہوں اور ہم وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔